حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ معرف ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیا کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور نبی بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 علاقی بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ دوسری آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کو حسد ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد ہوا اور وہ سمجھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو۔ اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ، تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پئیں اور کھیلے کودیں، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا 2 وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا
مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوذا تھے۔ اور زمین میں چھپ جانا کنویں کے گہرائی کی تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کے بھیڑیے کہا تھا، مگر مصلحتاً پوری بات ظاہر نہیں کی۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈول کے ذریعہ ان تک پہنچا دیتا۔ شام کو بھائیوں کا روتے ہوئے آنا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے۔ معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ قافلہ کا ورود اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا اور پانی کے منتظم سکے کو کنویں پر بھیجا۔ گو لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی میں کوئی بخت و اتفاق نہیں۔ حق تعالی شانہ جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔ بہرحال قافلہ والوں نے اپنے ایک شخص کو جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن زاد بتلایا جاتا ہے، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جو ڈول نکالا تو ایک کم سن نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچہ کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے
کہ برادران یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ روایات سے اور نہ قرآن عزیز کی آیات سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔